بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے واقعے کو ذکر کریں گے، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کون تھے اور ان کا پہلا مذہب کیا تھا، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اسلام کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتوں کا سامنا کیا، اور جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دین حق کو قبول کرنے کی کوشش کی تو ان کے گھر والوں نے ان پر کتنے ظلم کے پہاڑ گرائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا پہلا نام مابا تھا اور آپ کے والد کا نام بوزخشاں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے زندگی محض ایک مسافر کی طرح بسر کی۔ مکان کی تعمیراتی کام کے لیے مزدور آ چکے تھے، لیکن بوزخشاں کچھ پریشان تھے۔ وہ اصفہان کے پرانے شہر کے نوائی قصبہ جی کے بڑے جاگیردار تھے اور انہیں اپنی جاگیر کی دیکھ بھال کے لیے روزانہ جانا پڑتا تھا۔ اگر وہ روزانہ کی طرح جاگیر پر چلے جاتے تو مکان میں تعمیراتی کام کی نگرانی کون کرتا؟ آخر بہت کچھ سوچ کر انہوں نے اپنے بیٹے مابا کو بلایا۔ مابا آئے تو بوزخشاں نے کہا، بیٹے آج میں یہاں گھر پر مصروف ہوں، لہٰذا تم جاگیر کی طرف چلے جاؤ، وہاں دیکھ بھال کرنا، لیکن دیکھو وہاں زیادہ دیر نہ لگانا ورنہ مجھے سخت پریشانی ہوگی۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ تم مجھے جاگیر سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ مابا نے کہا، بہت اچھا، اور وہ جاگیر کی سمت روانہ ہو گئے۔ دن ڈھلا، سورج کا چہرہ زرد ہوا، سائے دراز ہونے لگے، بالآخر سورج اپنا سرخ چہرہ لیے مغرب میں روپوش ہو گیا، لیکن مابا جاگیر سے نہیں لوٹے۔ بوزخشاں بہت پریشان تھا، مابا کہاں گئے؟ انہوں نے اپنے عزیز کو تلاش کرنے کے لیے مختلف سمتوں میں آدمی روانہ کر دیے، لیکن تمام ہی افراد مابا کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ بوزخشاں بیٹے کی گمشدگی کے صدمے نڈال تھے۔ ان کے ہاں آتش گدے میں بیٹے کی روشن کی ہوئی آگ بے دستور روشن تھی۔ بوزخشاں مذہب کے اعتبار سے مجوسی تھے، یعنی آگ کی پرستش کرنے والے۔ مجوسیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر ان کے ہاں روشن کی جانے والی آگ بجھ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ آتش گدے میں آگ بھی روشن تھی۔ مابا تو اس آتش گدے کا بہت خیال رکھتے تھے، مدرسے سے آ کر فوراً آتش گدے کی نگرانی میں لگ جاتے تھے۔ وہ اسے اس طرح روشن کرتے تھے کہ آگ ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہ پاتی تھی۔ مقدس آگ کی اس قدر دیکھ بھال کرنے والے مابا سے خدا کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ آخر وہ کہاں گئے؟ رات بھیگنے لگی، لیکن مابا کا کوئی پتہ نہ چلا، اور پتہ چلتا بھی کیسے؟ مابا تو ایک کلیسا میں بیٹھے مسیح پادریوں سے ان کے دین کی باتیں سن رہے تھے اور انہیں عبادت کرتے دیکھ رہے تھے۔ اہل کلیسا تو مجوسیوں کے دشمن سمجھے جاتے تھے، اس لیے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مابا کسی کلیسا میں بیٹھے ہوں گے۔ خاصی رات گزر گئی تو مابا گھر لوٹے۔ دل گرفتہ باپ نے بیٹے کو دیکھا تو جان میں جان آئی۔ جب جذبات کا طوفان تھما تو بوزخشاں نے شیریں لہجے میں مابا سے پوچھا، بیٹے تم کہاں گئے تھے؟ مابا نے جھجکتے ہوئے اصل بات بتا دی کہ میں تو جاگیر پر جانے کے لیے نکلا تھا، راستے میں کلیسا میں کچھ لوگوں کو عبادت کرتے دیکھا، ان کی عبادت مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میں وہیں رک گیا۔ میں نے کلیسا والوں سے ان کے دین کی بہت سی باتیں سنی ہیں، ان کے مذہب کے ماننے والے شام میں ہیں، میں اس مذہب کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہوں۔ مابا کی زبان سے یہ سننا تھا کہ بوزخشاں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور سخت لہجے میں بولے، بیٹے اس مذہب میں قطعاً کوئی بھلائی نہیں ہے، تمہارا اپنا اور باپ دادا کا مذہب اس مذہب سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن مابا اب مجوسیت سے بیزار ہو چکے تھے اور ان کے دل میں تلاش حق کا جذبہ ابھر پڑا۔ آگ کی پوجا کرنا انہیں بے معنی دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس بات کی تلاش میں تھے جس نے اس کائنات کو، زمین و آسمان، چاند اور ستاروں کو تخلیق کیا ہے، جس کے حکم پر دن اور رات باری باری آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں اور موسم بدلتے ہیں۔ مابا کو عیسائیت میں حق کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہہ اٹھے، نہیں، خدا کی قسم، وہ مذہب ہمارے مذہب سے یقیناً بہتر ہے۔ بوزخشاں یہ سن کر سخت ناراض ہوئے، اگرچہ انہیں اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی،
لیکن اپنا پیارا بیٹا دشمنوں کے دین کو پسند کرنے لگے۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ انہوں نے سوچا ابھی جوان خون ہے، جذباتی ہو گیا ہے، سختی سے سمجھا دوں گا تو سمجھ جائے گا۔ انہوں نے ماں باپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں اور انہیں گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے میں انہیں خوراک وغیرہ فراہم کر دی جاتی تھی۔ گھر کے دیگر افراد ماں باپ کے ساتھ یہ سخت سلوک دیکھتے لیکن وہ زخشاں کے خوف سے کچھ نہ کہتے۔ ماں باپ قید میں تھے لیکن ان کے دل میں ایک دھن سمائی ہوئی تھی، اس مالک کے کائنات کو پہچاننے کی دھن۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ایک شخص کے ذریعے کلیسا والوں کو علاوہ بھیجا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ شام سے آ کر قصبے میں ٹھہرا۔ ماں باپ کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے اہل کلیسا کو پیغام بھجوایا کہ جب قافلہ شام واپس جانے لگے تو مجھے خبر دینا۔ قافلہ چند روز ٹھہر کر واپس جانے لگا تو ماں باپ کو اطلاع دی گئی۔ ماں باپ نے کسی طرح اپنے پیر بیڑیوں سے آزاد کر دیے، اپنے گھر پر الوداعی نظر ڈالی اور چپ چپاتے قافلے والوں سے جا ملے۔ اب ان کی منزل شام تھی۔ کئی دن کے سفر کے بعد قافلہ شام پہنچا۔ وہاں پہنچ کر ماں باپ نے کلیسا کے بڑے پادری اسقف سے ملاقات کی اور ان کے پاس رہ کر کلیسا کی خدمت کرنے اور علم حاصل کرنے کی گزارش کی۔ اسقف نے گزارش قبول کر لی۔ ماں باپ اسقف کے ساتھ رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد اسقف کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ایک اور صاحب اسقف بنائے گئے، لیکن کچھ مدت بعد ان کا بھی آخری وقت آ پہنچا۔ ماں باپ نے پریشان ہو کر پوچھا اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اسقف نے کہا بیٹا دین کی سچی تعلیم پر تو اب شاید کوئی بھی کاربند نہیں رہا، تم موصل جاؤ، ایک بزرگ ہیں ان سے ملو اور میرا سلام کہو۔ موصل عراق کا دروازہ ہے، یہ شہر الجزیرہ اور عراق سے ملا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام موصل میلاد کا مقام نام پڑ گیا۔ ماں باپ موصل پہنچ کر بتائے ہوئے پتے پر بزرگ سے ملے۔ وہ بھی اچھے انسان تھے، لیکن ماں باپ کے وہاں پہنچنے کے کچھ عرصے بعد یہ بزرگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال سے قبل ماں باپ نے ان سے درخواست کی کہ ایسے شخص کا پتہ بتاتے جائیں جو دین پر صحیح طرح عمل پیرا ہوں۔ بزرگ نے انہیں نصیبین جانے کا مشورہ دیا۔ نصیبین الجزیرہ کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو موصل سے شام جانے والے قافلوں کے راستے میں آتا ہے۔ اس شہر اور موصل کے درمیان 6 دن کی مسافت تھی۔ ماں باپ نصیبین پہنچ کر بزرگ سے ملے اور ان کے پاس ٹھہر گئے، لیکن حق تعالیٰ کی ذات انہیں آزما رہی تھی کہ یہ شخص تلاش حق میں کتنا سچا ہے۔ نصیبین والے بزرگ بھی جلد انتقال کر گئے۔ انہوں نے وفات پانے سے قبل ماں باپ کو روم کے شہر اموریہ جانے کا مشورہ دیا، جہاں ایک بزرگ رہتے تھے۔ اموریہ موجودہ ترکیہ کے شہر استنبول کے قریب واقع تھا۔ ماں باپ اموریہ پہنچے، بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہی کے پاس رہنے لگے، کاروبار بھی شروع کر دیا۔ جلدی ماں باپ خوشحال ہو گئے۔ ان کے پاس بھیڑ بکریاں بھی خاصی ہو گئیں، لیکن اب ان بزرگ کا بھی آخری وقت آ پہنچا۔ ماں باپ سخت پریشان تھے کہ اب ان کی رہنمائی کون کرے گا۔ بزرگ نے ان سے کہا اب میرے خیال میں ہمارے عقیدے کے مطابق توحید کو ماننے والا ایک فرد بھی روئے زمین پر زندہ نہیں ہے، البتہ ایک پیغمبر کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا۔ ان کا ظہور سرزمین عرب سے ہوگا، پھر وہ ایسے مقام کی طرف ہجرت کریں گے جو 2 سیاہ سنگلاخ میدانوں کے درمیان واقع ہے، وہاں کھجور کے درخت ہیں۔ ان پیغمبر علیہ السلام کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ بزرگ کی وفات کے بعد ماں باپ کچھ دن اموریہ میں ٹھہرے رہے۔ آخر قبیلہ کلب کے کچھ تاجر وہاں سے گزرے۔ ماں باپ نے ان تاجروں سے منت سماجت کی کہ آپ میری بھیڑ بکریاں لے لیں اور مجھے اپنے ساتھ اپنے ملک عرب لے چلیں۔ تاجر مان گئے، سودا طے ہو گیا۔ ماں باپ کی بھیڑ بکریاں ان تاجروں نے لے لیں اور انہیں اپنا شریک سفر کر لیا۔ قافلہ وادی القرا پہنچا تو تاجروں کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے سوچا اس شخص کی بھیڑ بکریاں تو ہم اپنے قبضے میں کر ہی چکے ہیں، اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے جو اس کی خبر گیری کرے، کیوں نہ اسے بیچ کر کچھ پیسے گھر لے کر جائیں۔ انہوں نے ماں باپ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر ڈالا اور خوش و خرم اپنی راہ لے لی۔ وادی القرا مدینہ منورہ سے شام جانے والے راستے پر ایک بستی تھی۔ اونٹ پر اس بستی سے مدینہ منورہ میں پہنچنے میں 6 دن لگتے تھے۔ ماں باپ کا شوق انہیں وادی القرا تک تو لے ہی آیا تھا،
اب قدرت نے انہیں اس سرزمین تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا جہاں آفتاب حق کی کرنیں نکلنے والی تھیں، لیکن ابھی یہ ماں باپ کو مزید امتحانوں سے گزرنا تھا۔ ماں باپ وادی القرہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن ان کے آقا کا چچا زاد بھائی عثمان بن اشہل قرظی وہاں آ نکلا۔ اس نے ماں باپ کو محنت سے کام کرتے دیکھا تو انہیں پسند کر لیا، اس سے بھاؤ تاؤ کیا اور ماں باپ کو خرید یثرب مدینہ منورہ لے آیا۔ عثمان بن اشہل کا تعلق یہودیوں کے قبیلے بنی قریظہ سے تھا۔ اس کا نخلستان قبا کی بستی کے قریب واقع تھا۔ بستی قبا یثرب سے 2-3 میل کے فاصلے پر تھی۔ قبا دراصل ایک کنویں کا نام تھا، یہاں بنو عمر بن عوف کے مکانات تھے۔ ماں باپ عثمان بن اشہل کے نخلستان میں کام کرنے لگے۔ ایک دن ماں باپ کھجور کے ایک پیڑ پر چڑھے کام میں مصروف تھے کہ ان کے آقا کا ایک چچا زاد بھائی تیز قدم بڑھتا آیا اور آتے ہی بنی کیلا انصار کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ بتا رہا تھا کہ تمام انصار ایک شخص کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے۔ ماں باپ نے یہ بات سنی تو ان کا دل ڈوبنے لگا، بدن کانپنے لگا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ وہ کھجور کے پیڑ سے کہیں گر نہ جائیں۔ وہ جلدی سے درخت سے اتر آئے اور آقا کے چچا زاد بھائی سے پوچھنے لگے، آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے آقا کو یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے ماں باپ کے منہ پر زور سے تماچا مار کر کہا، تمہیں ان باتوں سے کیا غرض، جاؤ اپنا کام کرو۔ ماں باپ اس وقت تو خاموش ہو گئے لیکن بے چینی کے ساتھ رات کا انتظار کرنے لگے۔ رات ہوئی تو کھجوریں لے کر قبا کی طرف چل دیے۔ ان کا رخ اس مکان کی طرف تھا جہاں مکہ سے آئے ہوئے لوگ مقیم تھے۔ وہاں پہنچ کر ماں باپ نے دیکھا کہ ایک بے حد روشن چہرے والا حسین شخص بیٹھا ہے اور اس کے اطراف جو لوگ ہیں وہ اس پر گویا نثار ہو رہے ہیں۔ یہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ماں باپ نے کھجوریں پیش کی اور بولے، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں، یہ صدقہ ہے، اسے کھا لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اپنے ساتھیوں کو دے دیں لیکن خود ان میں سے نہ کھایا۔ ماں باپ نے دل میں کہا، ایک نشانی تو مل گئی، پھر وہ واپس چلے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ سے آئے ہوئے لوگ مدینہ چلے گئے۔ ماں باپ نے پھر کھجوریں جمع کی اور مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے کہ یہ آپ حضرات کے لیے تحفہ ہیں۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھجوریں کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ ماں باپ نے دل میں کہا، 2 نشانیاں تو پوری ہو گئیں۔ اب ماں باپ کو مہر نبوت دیکھنے کی جستجو تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ایک انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین بقیع الفرقد میں ہوئی۔ جنازے سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بقیع میں تشریف فرما تھے۔ ماں باپ حاضر ہوئے، انہوں نے سلام کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوم پھر کر مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 موٹی چادریں تھیں۔ ماں باپ کے اندازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور اپنی پشت مبارک سے چادر ایک طرف کو ہٹا دی۔ ماں باپ کے سامنے مہر نبوت تھی۔ کبوتر کے انڈے کی مانند پشت پر دونوں شانوں کے درمیان تلاش حق کا پرصحبت سفر ختم ہو گیا تھا اور ماں باپ نے منزل پا لی تھی۔ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ وہ مہر نبوت کو جھک کر عقیدت کے ساتھ چومنے لگے۔ آنکھیں آنسو بہاتی رہیں۔ آخر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متوجہ کیا اور سامنے آنے کے لیے کہا۔ ماں باپ نے حق کی تلاش کے لیے مشقتوں اور تکالیف سے اپنی پوری داستان سنائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ طیبہ سیکھ کر پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام سلمان رکھا۔ یہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہیں جو فارس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے فارسی کہلاتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الخیر کا لقب بھی عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حاکم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقت لے جانے والے 4 افراد ہیں، میں خود عربوں میں سبقت لے جانے والا ہوں، سلمان فارس کے لوگوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، بلال حبش کے سابق ہیں اور صہیب روم کے سابق ہیں۔ دیگر کئی احادیث میں آپ کی اس فضیلت کا تذکرہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان رضی اللہ عنہ واقعی علم سے بھرپور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے ساتھ نجیب اور رفقاء ہیں، جبکہ مجھے 14 رفقاء عطا کیے گئے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 14 رفیق کی تفصیل بیان کی ہے، ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے یہ بھی بتایا ہے وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ان 4 افراد میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بے حد عزیز رکھتے تھے اور بعض اوقات ان سے تنہائی میں طویل گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اہل بیت میں شامل فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کی اس جماعت میں بھی شامل تھے جو اصحاب صفا کہلاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ علم کا سمندر تھے جس کا جتنا پانی نکالا جائے وہ خشک نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، پھر وہ عہد صدیق اکبر میں وہ عراق و شام کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھی انہوں نے متعدد محاذوں پر زیادہ شجاعت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور بھی دیکھا اور اس زمانے میں بھی متعدد مہمات میں شرکت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جس وقت ایمان لائے، آپ رضی اللہ عنہ عثمان بن اشعل کریزی کے غلام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا، آپ اپنے آقا سے مکاتبت کر لیں۔ غلام کی جانب سے آقا کو کچھ دے کر کسی شرط پر آزاد ہونے کا معاہدہ کرنا مکاتبت کہلاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا سے بات کی تو اس نے کہا غفیر کے مقام پر کھجور کے 300 درخت لگائیں، انہیں پانی دو اور انہیں تیار کر دو، اس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی لاؤ، تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ ایک اوقیہ 2.5 تولے کا ہوتا ہے، یعنی عثمان بن اشعل نے 100 تولے چاندی طلب کی تھی جو تقریباً 15 تولے سونے کے برابر ہوتی ہے۔ آزادی کے یہ شرائط بہت سخت ترین تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اکیلے کہاں سے 300 پودے لگاتے، انہیں سینچنے پھر انہیں تیار ہونے میں 7-8 سال لگتے۔ اس کے علاوہ 40 اوقیہ چاندی کا بھی بندوبست کرنا تھا۔ لیکن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب دین اسلام کے نام لیواؤں میں شامل تو ہو چکے تھے جس کے ماننے والوں کو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں اس درجہ محبت رہنے کی تعلیم دی تھی کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دیر تھی، کوئی صحابی کھجور کے 30 پودے لے چلے، کوئی 20 کوئی 15، حتیٰ کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس کھجور کے 30 پودے جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھے کھودنے کا حکم دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام گڑھے کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ گڑھے تیار ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک پودا اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پودے کو گڑھے میں لگا دیتے۔ اس طرح سارے پودے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیے۔ مسند احمد کے مطابق حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں سلمان رضی اللہ عنہ کی جان ہے، ان پودوں میں سے ایک پودا بھی نہیں مرا۔ عام طور پر کھجور کا پودا 7-8 سال بعد پھل دیتا ہے، لیکن ان پودوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ اسی سال یہ پودے بڑے ہو گئے اور پھل بھی دینے لگے۔ اب 40 اوقیہ چاندی کی ادائیگی کا مسئلہ تھا۔ ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ سونا دیا اور فرمایا تم اس سے رقم ادا کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ سونے کی اس ڈالی سے پورے 40 اوقیہ چاندی کی قیمت ادا ہو گئی۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آزاد تھے۔ مدینہ منورہ آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کروا دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ انصاری کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا یہ رشتہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو عمر بھر عزیز رہا اور آپ نے اس رشتے کے تقاضے نبھانے کی پوری کوشش کی۔ ہجرت کے 5ویں سال بدر اور احد شکست خوردہ قریشی بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ 10,000 کا لشکر تھا، جبکہ مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔
اس موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ایک اہم اور مفید مشورہ پیش کیا۔ مدینہ منورہ کے اعتراف میں خندق کھود دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم فارس میں محاصرے کی حالت میں ہوتے ہیں تو خندق کھود لیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کا محل وقوع ایسا تھا کہ اگر شمال کی طرف حفاظت کا انتظام ہو جاتا تو دوسری اطراف سے دشمن کے اچانک حملے کا خدشہ نہ رہتا۔ چنانچہ خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کے لیے انصار مہاجرین کو 10 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عجیب معاملہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ مہاجر بھی تھے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے دین کی خاطر اپنا گھر بار اور وطن چھوڑا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ انصار میں سے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی سے مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دلاویز شخصیت کے کیا انصار اور کیا مہاجرین سب ہی مداح تھے۔ چنانچہ جب خندق کھودنے کا کام شروع ہوا تو انصار کہنے لگے کہ حضرت سلمان ہمارے ساتھ ہوں، اور مہاجرین نے خواہش کی کہ حضرت سلمان ہمارے ساتھ کام کریں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے یہ دلچسپ بحث سنی تو فرمایا، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے یہ یقیناً بہت عظیم سعادت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مہمات میں شریک ہوئے۔ صلح حدیبیہ سے قبل بیعت رضوان میں بھی آپ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ غزوہ خیبر میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے حصہ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی القرہ پہنچے تو یہودیوں نے معمولی مقابلہ کیا، پھر ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ کی شان دیکھیے، یہی وادی القرہ تھی جہاں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے پہلی دفعہ غلام کی حیثیت سے قدم رکھا تھا۔ آج وہ ایک فاتح قوم کے فرد کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ پھر غزوہ حنین ہوا، اس کے بعد طائف کا محاصرہ ہوا۔ یہاں بنو ثقیف نے زبردست قلعہ بندی کر رکھی تھی۔ اس قلعے کو توڑنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور طریقہ جنگ سے اپنے احباب کو متعارف کروایا۔ یہ منجنیق کا استعمال تھا۔ کہتے ہیں کہ منجنیق فینیکیوں نے ایجاد کی، ان سے یونانیوں کو اور پھر یونانیوں سے اہل فارس کو یہ فن منتقل ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے منجنیق تیار کی اور چلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے اور اہل بیت کی خدمت میں مصروف رہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق و شام کی فتوحات کا آغاز ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ وہ عراق میں جا کر آباد ہو جائیں گے تاکہ وہ ان علاقوں میں نو مسلموں کی تربیت کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ عراق میں آباد ہو گئے، اور آپ کے دینی بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سکونت کے لیے شام کو پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دمشق کا قاضی مقرر کیا۔ اس زمانے میں عراق کا بیشتر حصہ فارس کے شہنشاہ کسریٰ کے ماتحت تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عراق کی جنگوں میں شرکت کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ خود فارس تھے، ان علاقوں سے واقفیت رکھتے تھے اور فارسی زبان بول سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو ان جنگوں میں داعی اور رائد مقرر کیا۔ داعی کے فرائض یہ تھے کہ وہ حملے سے قبل کفار کو اسلام کی دعوت دے اور 3 معروف شرائط پیش کرے، یعنی اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کر دو اور اپنے مذہب پر قائم رہو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رائد کا عہدہ فوج کی افراد کو خوراک اور جانوروں کو چارہ فراہمی کے منتظم اعلیٰ کا عہدہ تھا۔ رائد بالعموم ہر اول دستے کا سردار بھی ہوتا تھا۔ ان عہدوں کے لیے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے تھے، اچھی انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے اور علاقے سے خوب واقف تھے۔ عراق کی مہمات میں غالباً جنگ بویب وہ پہلا مارکہ ہے جس میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ شریک ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج کے سالار حضرت مسنا رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رائد تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح سے نوازا۔ 14 ہجری 335 عیسوی میں جنگ قادسیہ ہوئی جس میں 30,000 مسلمانوں کے مقابلے پر 1,20,000 کفار تھے۔ اس جنگ میں بھی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ داعی اور رائد تھے۔ 16 ہجری 337 عیسوی میں بحر شیر اور مدائن فتح ہوئے جو دریا دجلہ پر ایک پل کے ذریعے باہم ملے ہوئے تھے۔ جب بحر شیر پر مسلمانوں نے قبضہ کیا تو دشمن فوج نے اس پل کو توڑ دیا
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے۔ انہوں نے دریا عبور کرنے کے لیے کشتیاں تلاش کروائیں، لیکن کشتیاں نہ مل سکیں۔ اسی اثنا میں دجلہ میں شدید طوفانی آ گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے دریا عبور کر لیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے گھوڑوں کی آمن سے دریا عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام طبرانی کے مطابق گرمی کا شدید موسم تھا، دریا میں طوفانی موجیں اٹھ رہی تھیں، لیکن امیر لشکر کے حکم پر مسلمانوں کی پوری فوج دریا میں اتر گئی۔ یہی وہ تاریخ ہے جس میں علامہ اقبال نے اپنے شعر مشہور دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑے گھوڑا دیے ہم نے، اپنے مشہور شعر میں ذکر کیا ہے۔ دریا عبور کرتے ہوئے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ اہل فارس نے جب مسلمانوں کو اس طرح دریا سے نکلتے دیکھا تو وہ دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فتوحات ایران کے سلسلے میں کئی لشکروں کی قیادت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو 30,000 مسلمانوں کی قیادت کا بھی موقع ملا۔ سن 17 ہجری 338 عراق کا صوبائی صدر مقام مدائن رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ مدائن کی آب و ہوا عرب سے گئے ہوئے مسلمان سپاہیوں کی صحت کے لیے موافق نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ حضرت سلمان فارسی اور حذیفہ بن علیمان کو نئے صدر مقام کے لیے جگہ پسند کرنے کی غرض سے بھیج دیں۔ ایسا مقام منتخب کیا جائے جہاں کی آب و ہوا اچھی ہو، جانوروں کے لیے چارہ آسانی سے مل جائے۔ وہ مقام ایسی جگہ ہو جہاں میرے اور اس مقام کے دوران کوئی دریا یا پل حائل نہ ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت سے آگاہ کیا۔ دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ روانہ ہوئے۔ اتفاق دیکھیے کہ دونوں مخالف سمتوں سے آ کر ایک ہی جگہ رکے۔ دونوں نے ایک ہی مقام کو پسند کیا تھا، اسی مقام پر کوفہ آباد کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے تقویٰ اور انتظامی صلاحیتوں کے بڑے معترف تھے۔ انہوں نے اصرار کر کے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے چند سال یہ ذمہ داری ادا کی، لیکن اس پورے عرصے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ اسی سادگی سے زندگی بسر کرتے رہے، چونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کا شعار تھا جو تنخواہ ملتی تھی اللہ کی راہ میں دے دیتے اور خود اپنے ہاتھ سے کھجوریں چٹائیاں بنا کر فروخت کرتے۔ جو رقم حاصل ہوتی اس سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی بسر کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر امیر المومنین مجھے نہ روکتے تو میں گورنری کے باوجود یہ کام کرتا رہتا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدائن کی گورنری کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعلیم و تربیت میں بھی فرماتے رہتے تھے۔ لوگ دور دور سے ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے شادی کی ضرورت محسوس کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی ایک خاتون بصیرہ سے ہوئی۔ شادی کی تقریب بے حد سادگی سے منعقد ہوئی۔ اللہ نے آپ کو 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک مصروف جہاد رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک مہم بلجر کی طرف روانہ کی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس میں بھی شرکت فرمائی۔ بلجر بحیرہ خزر کے ساحل پر واقع مشہور شہر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں فتح ہو چکا تھا، لیکن عہد عثمانی میں وہاں بغاوت ہوئی تو اس کی سرکوبی کے لیے مہم بھیجی گئی۔ سن 36 ہجری 656 عیسوی میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ آپ مدائن میں ایک مکان کی بالائی منزل پر صاحب فراش تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت بھی اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی، اور اس وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ اس بات پر پریشانی کا بار بار اظہار فرماتے تھے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جدا ہوتے یہ وعدہ لیا تھا کہ مومن کا زاد راہ اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک سوار مسافر کا ہوتا ہے۔ یہی کہتے جاتے اور روتے جاتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، جبکہ میرے ارد گرد یہ کالے ناگ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جس سامان کو کالے ناگ قرار دے رہے تھے وہ محض مٹی کا ایک لوٹا، کپڑے دھونے کا لگن اور ایسی ہی چند معمولی چیزیں تھیں۔ مرض بڑھ گیا تو ایلیا سے کہا وہ چیز لے آؤ جو تمہیں حفاظت سے رکھنے کو دی تھی۔ ایلیا مشک کی وہ ایک سٹیلی لے آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پیالے میں پانی منگوایا، مشک کو پانی میں اپنے ہاتھ سے ملایا، پھر ارد گرد چھڑکنے کے لیے کہا۔
اس کے بعد فرمایا تم لوگ چلے جاؤ اور انتظار کرو۔ اہلیہ حضرت بصرہ رحمہ اللہ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آئیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کے رفیق زندگی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اپنے خالق سے جا ملے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو میدان میں تاکہ کسرا کے شمال مغرب میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ علاقہ آپ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے سلمان پاک کہلاتا ہے۔ کربلا معلیٰ سے گزرنے والا ہر زائر یہاں حاضری دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مزار پرانی وضع کا تھا۔ عثمانی سلطنت مراد رابع نے اسے جدید انداز میں تعمیر کروایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی روایت ہی مستند سمجھی جاتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے 76 یا 77 کی عمر پائی۔